بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اب ہمارے ذمے یہ فریضہ ہے کہ ہم محبوب کی لائی ہوئی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور ان تعلیمات کو عام کریں، اس سبق کو آگے پہنچائیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، لہذا ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو لے کر چلے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کے دور میں اللہ نے اسباب و وسائل بھی بہت اچھے عطا فرمائے، پرنٹ میڈیا، ٹیلی میڈیا، اسی طرح مواصلات کا بہترین نظام ہے، ایک لمحے میں یہاں جو بات ہو رہی ہے اسی لمحے پوری دنیا کے اندر سنی جا رہی ہے۔ ان تمام اسباب کے ہونے کے باوجود اور اسباب کی ریل پیل ہونے کے باوجود عملی میدان میں ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ یہ دعوتی میدان میں ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جتنے کام شروع کر رکھے ہیں اس کا نتیجہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کام ہو رہے ہیں بہت سے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آئیڈیل مان کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کام کیا ہوتا تو کامیابی قدم چومتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دینی تعلیم پہنچائی، اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے منشے کو جو ہم تک پہنچایا، اس کا جو طریق رہا ہے، اگر اس طریق کو ہم اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے اور اس کے مطابق کام کرتے تو منزل کب کی مل چکی ہوتی۔ آج کی اس محفل میں انہی چند امور پر بات کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی باتیں تھیں، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجوہات کی بنا پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی کامیاب رہی، اور 23 سال کا عرصہ، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال ہوا، تو جو دعوتی عمل رہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی تھی وہ 23 سال کی تھی۔ تو 23 سال کے مختصر سی مدت میں اسباب و سہولیات کے ناپید ہونے کے باوجود محبوب کیسے چھا گئے اور یہ دعوت کیسے ہاتھوں ہاتھ لی گئی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس پر اگر ہم غور کریں گے اور ان کمیوں کو اس کی روشنی میں اگر ہم دور کریں تو انشاءاللہ کامیابی آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تھی وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرم دلی کا نمونہ تھے، شفقت، رحمت اور نرم دلی کا نمونہ تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہی تھی
جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم خو بن گئے تھے. اگر آپ درست مزاج، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے. لہذا جو بندہ خلق خدا کو جوڑنے کا کام کرنا چاہتا ہے، خلق خدا کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نرم مزاج بنے، خوش اخلاق بنے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے پر عمل کرے. ورنہ جو درست مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، لوگ ان سے بھاگتے ہیں. وہ دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کترا جاتے ہیں. راستے میں اگر ان کا سابقہ پڑ جائے تو کنی کاٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کون مگر ماری کرے گا. اس لیے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، نرم دلی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. تو اس کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم مزاج تھے. ایک نوجوان محبوب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے. کس شخص سے اجازت مانگی جا رہی ہے؟ جس کے سامنے اچھے جی اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں. اسی ہستی کے سامنے اجازت کس سے مانگ رہے؟ این او سی کس سے مانگ رہے؟ اسی ہستی سے کہ آپ مجھے زنا کی پرمیشن دیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ ڈانٹ کر ڈپٹ کر بھگا دیتے، یہ صحابہ کرام کو اشارہ کر دیتے کہ ذرا اس کی خبر لو، اس کا بھوت اتر جائے شہوت کا. ایسا اقدام محبوب نے نہیں فرمایا، بلکہ بڑی پیار اور شفقت کے ساتھ محبوب نے فرمایا کہ اگر اس بات کی اجازت کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ مانگے تو ہرگز اس کو میں پسند نہیں کروں گا. آپ کی بہن کے ساتھ مانگے تو ہرگز اس کو میں پسند نہیں کروں گا کہ وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. وہ باتیں اور وہ چیزیں یاد دلائی جن کے تصور سے انسان کا اندر کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور شہوات کا فگر آٹومیٹک جن کا تصور آنے سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. معلوم ہوا اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مرض لے کر آ رہا ہے کہ جو اخلاق سے گرا ہوا ہے، جو ہماری اوقات سے گرا ہوا ہے، جو ثقافت کے دائرے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں بلکہ اس کی فہمائش کی احسن طریقے سے کوشش کریں، نرم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کریں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے. ورنہ اگر اس کو ڈانٹ دیا جاتا تو وہ تو برباد ہو ہی جاتا، اور نہ جانے کتنوں کی بربادی کے سبب بن جاتا. بہت سارے ماں باپ اپنا مزاج انتہائی سخت رکھتے ہیں تو بچے کئی مرتبہ جائز چیز بھی ان کے سامنے نہیں کہہ پاتے، تو ان کی مزاج کی سختی ان کی اصلاح کے لیے مانع ہوتی. یہ کوئی بہت بڑا جو حادثہ یا نقصان ہونے والا ہوتا ہے اس کا سبب کئی مرتبہ باپ کی مزاج کی سختی ہوتی. اس لیے اتنی گنجائش رکھنی چاہیے اور اولاد کے سامنے یہ بات کہہ کے رکھنی چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی کوئی بات ایسی ہو جس کو تم سہار نہ سکتے ہو، جو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جس پر تم کوئی فیصلہ نہ کر سکتے ہو، میں تمہارا ابو ہوں، میں تمہارا والد ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، بیٹا تم مجھ سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے؟ میں اس کو حل نہیں کروں گا تو کیا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہر وقت غصے کے ساتھ آسمان پہ رہتا ہوں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کام کرتا ہوں. تو اتنی گنجائش باپ کو اپنے مزاج میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اتنی گنجائش رہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئے جس کو اکیلے نہ سہار سکتے ہوں تو وہ باپ سے شیئر کریں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تبلیغ کا، دعوت کا، لوگوں کو اپنی طرف اور حق کی طرف بلانے کا یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، نرم دل تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زنا سے مجھے سخت نفرت ہو گئی. نفرت تو میری اور بھی گناہوں سے تھی، لیکن جتنی سخت نفرت اس گناہ سے تھی اتنی اور کسی سے نہیں تھی، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی، علاج بھی بتلایا اور عزت نفس کا بھی خیال رکھا، ڈانٹ ڈپٹ کے پھٹکار کے بھگایا بھی نہیں.
کئی مرتبہ آدمی کے انداز بچانے کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ چبھتے ہوئے جملے یاد آ جاتے ہیں تو تنہائی میں کئی مرتبہ آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، کھاتے وقت یاد آ جاتے ہیں تو ہاتھ میں سے لقمہ چھن جاتا ہے کہ فلاں موقع پر میری ایسی انسلٹ ہوئی تھی، فلاں موقع پر مجھے ایسا رسوا کیا گیا تھا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر بچہ بھی اپنے ساتھ میں عزت نفس رکھتا ہے۔ دوسری خصوصیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی اصلاح فرمائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت فرمائی، اور 23 سال کی مختصر سی مدت میں جو پوری دنیا کے چپے چپے پر ہر پشت و بالا، ہر نشیب و بالا ہر جگہ جو دین کی تعلیمات پہنچ گئی، اس کی ایک بنیادی وجہ جو خصوصیات تھی ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عملی نمونہ تھے، بذات خود ایک عملی نمونہ تھے۔ ایک دعوت ہوتی ہے قولی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہم لوگوں کو زبان سے تو بہت ہدایت پر لانے کی بات کرتے ہیں، خیر خواہی کی بات اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم عملی طور پر خود فیل ہوتے ہیں۔ عملی میدان میں ہم عملی کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے، کوئی سیمپل ایگزامپل پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ محبوب نے عملی طور پر اپنی ذات کو پیش کیا۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا تو صرف نماز ہی کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز پڑھ کر دکھلائی۔ جہاں لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو عام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے نماز کی جب دعوت عملی طور پر پیش کی تو نہ یہ کہ زبان سے کہا، بلکہ عمل کا احسن طریقہ اور احسن فرد پر عمل کر کے دکھلایا۔ اسی طرح روزے کا حکم دیا تو امت کو روزوں کا حکم دیا، امت نے روزے رکھے، مہینے میں 29 دن 30 دن کے روزے رکھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ محبوب نہ یہ کہ رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے، بلکہ ہفتے میں 2 اور ایام بیض کے روزے، اور بہت سی تاریخیں ایسی ہیں جن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے روزہ رکھنے کے لیے جہاں کہا وہاں خود روزے کا اعلیٰ فرد اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا جہاں حکم آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کا حکم اللہ کا پیش کیا، اللہ کی منشا اور مرضی کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ آپ لوگ زکوٰۃ نکالو، اپنے مال کا 40واں حصہ نکالو۔ تو ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ 40واں حصہ نکالے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ محبوب اپنی ضروریات زندگی کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی تھی اس میں سے سب سے اہون پر، سب سے ہلکے پھلکے پر عمل کر کے بقیہ لوٹا دیتے تھے امت پر۔ تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں کئی دن تک آگ نہیں جلی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقے کے ساتھ رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہے، یہ تو کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ سننے کے بعد اس طرف ذہن جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غریب تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، اللہ نے ان کو امیر بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، اس کو لٹایا، ایثار کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، فوراً حجرہ شریف میں گئے، اور پھر فوراً آ گئے۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کا ایک عمل عجیب دیکھا کہ آپ نماز کے بعد فوراً کمرے میں گئے، حجرے میں گئے، اور پھر واپس آئے۔ کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ درہم و دینار رکھے ہوئے تھے، درہم و دینار رکھے ہوئے تھے، تو میں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر میں رکھے رہ جائیں، وہ گھر میں رکھے رہ جائیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں باقی رہ جائیں۔ یہ مفہوم ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اپنے سے جدا کیا۔ تو جہاں امت کو زکوٰۃ کا خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں خرچ کرنے کا اعلیٰ فرد اس پر عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل اور احسن طریقے سے خرچ کر کے دکھایا کہ سامنے والے کی عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھا۔ اسی طرح
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل زندگی کا یہ تھا کہ زہد و قناعت پر عمل کیا. تو جہاں لوگوں کو کہا کہ وہ قناعت پر عمل کریں، حرص سے اپنے آپ کو دور رکھیں، زہد و قناعت کا خوگر بنیں، جہاں محبوب نے دوسروں کو کہا خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کے اعلیٰ فرد پر عمل کر کے دکھایا. غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیٹ کے کپڑے اٹھا اٹھا کے دکھائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھو پیٹ اندر گڑا جا رہا ہے، تو سہارے کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے چادر ہٹائی اور دکھایا کہ دو پتھر بندھے ہوئے. معلوم ہوا امت جس حال سے گزر رہی تھی اس سے کہیں آگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حال سے گزر رہے تھے. تو دیکھیے محبوب نے اپنے آپ کو امت جن حالات سے گزری تھی اس کے اعلیٰ قسم کا فرد بن کر اپنا نمونہ پیش کیا. اللہ اکبر کبیر. نیز محبوب نے لوگوں کو کسی کام کی ترغیب دی اور اس میں خود حصہ نہیں لیا، ایسا نہیں ہوا. چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی اور ہر ایک کے حصے میں کچھ کچھ جگہیں متعین کر دی، اتنا آپ کو کھودنا ہے، اتنا آپ کو کھودنا ہے، اور اپنے حصے میں لوگوں سے ڈبل رکھا. عام طور پر آج کے دور میں کام لینے والے صرف نگرانی کرتے ہیں، سپروائزنگ کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، زبان چلاتے ہیں، نگاہیں چلاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو کام کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ کام کا خود ایک فرد بن کر اس پر عمل کر کے دکھایا اور بہترین عمل کر کے دکھایا. تو دوستو اگر ہم اس اسوے پر، اس نمونے پر اگر ہم خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جس حلقے اثر میں رہتے ہوں گے، جس دائرے میں ہم رہتے ہوں گے، وہ دائرہ اور وہ حلقے اثر، وہ سارے کے سارے ہماری اس دعوت کا، ہماری اس تبلیغ کا، ہمارے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اثر قبول کریں گے. آج باپ اسموکنگ کر رہا ہے اور بیٹا اسموکنگ، کیوں؟ کب سے شروع کی ہے؟ کب سے شروع کی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اور باپ کہہ رہے ہیں اور اس کی 2 انگلیوں کے درمیان سے سگریٹ سے دھواں اٹھ رہا ہے. بتائیے اس نصیحت پر کون عمل کرے گا؟ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، محبوب کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور محبوب نے کس موقع پر حالات سے کس طرح سے محبوب کن حالات میں کس طرح ان سے نپٹے، کن حالات میں کیا اسباب و وسائل مہیا فرمائے کہ وہ مصیبتیں، وہ تکالیف دور ہوئی. اے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ نیچے بیٹھو. تو ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور ان چیزوں کو اپنا کر جب ہم نمونہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعوت ہماری ضرور قبول ہوگی. تو زبانی دعوت تو بہت ہو رہی ہے، زبانی واض و نصیحت تو بہت ہو رہی ہے، سننے والے سن بھی رہے ہیں، کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اثر مرتب اس لیے نہیں ہو رہا کہ عملی طور پر ہمارا عملی پہلو انتہائی کمزور ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میرے ہاتھوں میں ٹھیگیں پڑ گئی ہیں، اردو میں اس کو ڈیل بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر پھاوڑا چلانے والے، ہتھوڑا چلانے والے، ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں، کچھ حصہ سخت ہو جاتا ہے، شاید گجراتی میں اس کو انی پڑ جانا کہتے ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، میرے لیے کسی خادمہ کا انتظام فرما دیں. تو ایک موقع پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ کی غربت کو، ان کے حالات کو میں ٹھیک نہ کر سکا، دور نہ کر سکا، ان کے لیے اسباب فراہم نہ کر سکا، ابھی آپ انتظار فرمائیں. دیکھیے محبوب کے یہاں مساوات کا کیا درجہ تھا، اور آج دیکھیے جو آدمی حکومت میں یا کسی انتظامی امور پر آتا ہے تو سب سے پہلے اقربا پروری کرتا ہے. اس لیے کسی الیکشن کے موقع پر کسی منتری نے کہا تھا، دوستو پہلی مرتبہ الیکشن میں تم نے مجھے جتایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا،
میں نے صرف اور صرف اپنا کام کیا. پھر دوبارہ تم نے مجھے الیکشن میں جتایا، میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے اس موقع پر بھی آپ کا کوئی کام نہیں کیا، اپنے اعزاء اور اقربا رشتہ داروں کا کیا. اب کی بار پھر جتا دو، اب کی بار باری تمہاری ہے، اور اگر اب کی بار نہ جتایا تو پھر 2 سال تمہیں کسی پھر اور انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جو بھی نیا آئے گا پہلے سال وہ اپنا کام کرے گا، دوسری ٹرم میں پھر اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا کرے گا، تیسری مرتبہ پھر تمہارا کرے گا، تو تمہیں 2 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. بس اب کی بار تم جتا دو. ہائے ہائے. یہاں دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی سے کیا کہا کہ ابھی میں اصحاب صفہ کے حالات جو کمزور ہیں ان کو ٹھیک نہ کر سکا، درست نہ کر سکا، لہذا ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیر. میرے بھائیوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے اس نیت سے پڑھیں کہ موجودہ حالات کے اندر ہم کون کون سے پہلو زندگی کے اپنائیں، اس موقع کی مناسبت سے کون کون سے پہلو کو اپنائیں جن پہلوؤں کے اپنانے سے جو بدگمانیاں پھیلائی گئی ہیں اسلامی روشن تعلیمات کے متعلق، مسلمانوں سے متعلق، اہل ایمان سے متعلق، اہل اسلام سے متعلق، ہمارے شاعر سے متعلق، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم عملی نمونہ پیش کریں. زبان سے تو دوستو ہم بہت کہہ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بہت سی چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں کہ بہت سے دنیا دار، بہت سے بے ایمان لوگ کہہ رہے ہیں کتابوں میں پڑھیں تو سب سے بہترین مذہب اسلام، لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو سب سے برے مسلمان ہیں. شرم آتی ہے دوستو اس بات کو نقل کرتے ہوئے. نظافت، نفاست، پاکیزگی، صفائی ستھرائی سے متعلق دیکھیں، ہمارے محلوں کے اندر سے گزر جائیں، اندازہ ہو جائے گا، آٹومیٹک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سی کمیونٹی کے محل ہے. ارباب انتظام تو توجہ دے ہی نہیں رہے، لیکن ہمیں ان کی توجہ کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ذمے کا جتنا کام ہے اتنا تو کریں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آنگن کو صاف کرو، اپنے ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو، اپنے حصے کو صاف کر دے، ہر آدمی اپنے حصے کو صاف کر دے تو پورا کا پورا محلہ صاف ہو جائے گا. اپنے محلے کے، اپنے گھر کے سامنے کی نالی کے اپنے حصے کو صاف کر لیں تو نالی صاف ہو جائے گی کہ نہیں، گٹر صاف ہو جائے گی. اسی طرح چلنے پھرنے، رہنے سہنے سے متعلق جو تعلیمات ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، عملی طور پر ہم ان پر عمل کریں. لباس سے متعلق، نفاست سے متعلق، ہر شخص یا تو کوئی بابا گیری کرتا پھر رہا ہے، یا الول جلول رہ رہا ہے، یا لباس سے متعلق دیکھو کہ پھٹیچر بنا پھر رہا ہے، ایک پائنچا اونچا ایک پائنچا نیچا، اور سامنے پان کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، داڑھی الول جلول ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آدمی اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں صوفی صافی آدمی ہوں اور میں سنت کا متبع ہوں. نعوذ باللہ. کیا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت؟ میلے رہنا سنت؟ یہ صاف ستھرا رہنا سنت؟ اور لوگوں کا بھی حال یہ ہے جس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو، کپڑے میلے کچیلے ہوں، ایک پائنچا اونچا ہو ایک نیچا ہو، پان کی پیک لگی ہوئی ہو، دھبل لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ. یہ پہنچا ہوا بزرگ نہیں، یہ پہنچا ہوا غافل ہے، اعلیٰ قسم کا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں، اس سے ان پہلوؤں کو لیں جو موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں ہمارے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں. عام طور پر جن محلوں میں، جن بستیوں میں ہم رہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا کیا دکھتا ہے، کیا تکلیف ہے، راہ چلتے ہوئے ہیلو ہائی کر لینا، راہ چلتے ہوئے سلام کر لینا، مزاج پوچھ لینا، لیکن اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا. چنانچہ شہروں کے اندر بلڈنگوں میں لوگ رہتے ہیں، اول تو یہ بلڈنگ کی زندگی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لائف، اس کو نام کون سا دیا جائے. بلڈنگوں کے اندر جو لوگ فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، اس میں نہ زمین اپنی نہ آسمان اپنا، نہ زمین اپنی نہ چھت اپنی، بیچ میں مابین السماوات والارض رہ رہے ہیں. زمین بھی اپنی نہیں اور چھت بھی اپنی نہیں. تو رہنے والے کا تو یہ حال ہے، اور نیچے کون رہتا ہے اوپر کون بچتا ہے یہ بھی پتہ نہیں.
یہ بھی پتہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی رہو، اپنے کام سے کام رکھو. تو پھر دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ پھر ہماری جو خوبیاں ہیں وہ ہم کیسے منتقل کر پائیں گے؟ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو کیسے دور کر پائیں گے؟ معاشرتی زندگی کے جو احکام ہیں پھر ان پر کیسے عمل کر پائیں گے جب ہم شناسائی کو، پہچان کو، ہیل و ہائی کو جرم عظیم سمجھیں گے، اپنے پڑوسیوں سے ہیل و ہائی کرنے کو، ملاقات کرنے کو جرم عظیم سمجھیں اور اسی کو خوبی سمجھیں گے تو معاشرت کے اصول پر عمل کب کر پائیں گے؟ اس لیے دوستو، اکیلا آدمی دنیا میں وہ رہے اور سب سے ہٹ کٹ کے زندگی وہ گزارے جس کو مرنے کے بعد چار کندھے کی ضرورت نہ پڑے. مرنے کے بعد ہمیں چار کندھوں کی ضرورت ہے جن کندھوں پہ سوار ہو کے ہمیں دنیا سے سب سے پہلی منزل پر جانا ہے، وہ ہے قبرستان. قبرستان میں جانے کے لیے چار کندھوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی آٹومیٹک سواری کا انتظام کر رکھا ہے؟ تو جب ہمیں چار بندوں کی ضرورت ہے تو چار بندوں سے بنا کے تو رکھیں، چار افراد سے تعلق کر کے تو رکھیں. تو آج ہماری محنتیں ناکام اس لیے ہو رہی ہیں، ایک تو ان کا طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، دوسرا وہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس محنت کے اندر کئی مرتبہ صرف زبانی جمع خرچ تو ہے لیکن عملی نمونہ ہماری طرف سے پیش نہیں آ رہا، اور کئی مرتبہ عملی نمونہ ہم دکھاتے بھی ہیں تو ہم اس کی قیمت چاہتے ہیں. دیکھو میں نے فلاں موقع پر یہ کردار کر کے دکھایا تھا کہ نہیں، تو پھر آپ نے مجھے کیا اس کا صلہ دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں صلہ لینے کے لیے یہ سب نمونہ کر کے دکھایا تھا. تو عدم اخلاص کا سبق ہم نے گویا پڑھ رکھا ہے کہ اخلاص کو ختم کر کے ریاکاری کے جذبے کے ساتھ وہ عملی نمونہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوستو یاد رکھیں، جس وقت ہم چل رہے ہوں بازار میں، گلی کوچوں میں، اس وقت کوئی نہ جانتا ہو کہ میرا نام کیا ہے، میرے باپ دادا کا نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کو چاہے کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اتنا سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مسلمان ہے، میرے آپ کے مذہب کو سب جانتے ہیں. اب اگر ہم اس حیولے کے ساتھ، یعنی ہم اللہ والے کہلانے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے کے باوجود، اس حیولے کے ساتھ جب ہم چلیں گے کہ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ مسلمان ہے، اب اگر ہم کوئی بدعملی کریں گے تو ہمارا نام تو چاہے بدنام نہ ہو، ہمارے آباء و اجداد کا نام تو بدنام نہ ہو، ان کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کو سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہے، تو اسلام بدنام ہوگا. کئی نوجوان بچے بائک چلاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی چڑھائے ہوئے ہیں اور زگ زیگ کر کے ایسے جاتے ہیں کہ سب لوگ پیچھے گالی دیتے ہوئے ہو جاتے ہیں. اور وہ گالی کسے دیتے ہیں؟ یہ جس مذہب سے متعلق ہے اس کو. تو ہم نے، ہمارے اس عمل نے، بائک چلانے کے اس عمل نے، اس بےہودگی کے اس عمل نے اسلام کو برا کہلوانے کا ہمارا یہ عمل سبب بن گیا. تو کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہمیں کوئی چاہے جانے یا نہ جانے، ہمارے مذہب کو سب جانتے ہیں، لہٰذا کوئی عمل ایسا ہماری ذات سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا دین بدنام. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا بہترین دین عطا فرمایا، یہ بہترین نمونہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نمونے کو فالو کریں. جب ہم اس نمونے کو فالو کریں گے تو اس پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ذاتی طور پر نجات عطا فرمائیں گے ہی، لیکن جس معاشرے میں چل کر ہم جائیں گے، جو ہمیں دیکھیں گے، ان کے لیے ایک عملی نمونہ، عملی دعوت ہو جائے گی. ہماری باڈی لینگویج سے ایک عملی دعوت کا نمونہ پیش ہو جائے گا. میں ایک مرتبہ اللہ کے ایک ولی کے ساتھ حج عمرے کے سفر پہ تھا، تو جس وقت ایئر ہوسٹس کھانے کی ٹرے دے کر گئی، وہ فارغ ہو گئے، ہم بھی فارغ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے جو بچے ہوئے برتن تھے، اب ان کو واپس لوٹانا ہوتا ہے، تو ان کو اتنی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ری پیک کیا کہ جس وقت اس کو دیا تو ایئر ہوسٹس نے پوچھا آپ نے کھایا نہیں؟ کہ نہیں میں کھا چکا ہوں. جب اس نے پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی اور اس کو ہلکا وزن لگا تو اس نے کہا یعنی اس کو احساس ہوا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ کھایا نہیں. یعنی ریٹرن میں جو برتن دیے وہ اتنے صاف ستھرے انداز سے پیش کیے تاکہ، اور
وہ فرما رہے تھے جس وقت وہ دے رہے تھے، کیا وہ بھی کیا یاد رکھے کہ کس مسلمان نے واپس کیا ہے، کہ ہمارا یہ عمل بھی نمونہ بن جائے۔ بعض مرتبہ لوگ اتنے بکھیر کر دیتے ہیں، یہ اتنے بے ڈھب انداز سے دیتے ہیں، کئی مرتبہ جو اٹھاتی ہے تو ایک دو چیز نیچے گر جاتی۔ تو کہا کہ یہ بھی دعوت کا نمونہ ہے، اور پھر فرمایا کہ لوگ دعوت صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم 3 دن کی جماعت میں جائیں تو دعوت کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور یہ دعوت والا عمل چل رہا ہے۔ کہا مومن کا کھانا دعوت، مومن کا پینا دعوت، مومن کا سونا دعوت، مومن کا بیٹھنا دعوت، مومن کا چلنا دعوت، جی مومن کا گفتگو کرنا دعوت، مومن سراپا دعوت ہے، مومن سراپا دعوت۔ ہم ٹرینوں میں جاتے ہیں، اب سیٹ پر بیٹھ کر پیر اوپر اٹھائے اور کھانا شروع کر دیا۔ اپنے گھر سے اگر ہم پلاسٹک کی جو پنیاں ہوتی ہیں اس کے اگر ٹکڑے کاٹ کے لے جائیں، تھیلی ہوتی ہے ان کو سلیقے سے چورس کاٹ لیں، یا یوز اینڈ تھرو والے دسترخوان ملتے ہیں ان کو لے جائیں، ان کو بچھائیں، سلیقے سے کھانا اس پر کھائیں، چاروں کونے جی اٹھا کر سمیٹ کر ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں، اور سیٹ بھی خراب نہ ہو، ٹیشو پیپر ساتھ لے کر چلیں، سیٹ صاف کر دیں، تو سامنے والے کے لیے ایک نمونہ جائے گا کہ نہیں کہ دیکھو مسلمان ایسے کھاتے ہیں۔ لیکن دوستو، بہترین تعلیمات ہونے کے باوجود اور تعلیمات کا علم رکھنے کے باوجود ہم عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا عمل دین کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے دوستو ارادے کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، محبتوں کے ساتھ عمل کریں گے۔ جب ہم اس پر محبتوں کے ساتھ عمل کریں گے تو ہمارے اس عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے افراد معاشرے کے، کتنے افراد جو ہے دین پر آئیں گے۔ اور عملی دعوت قولی دعوت کے مقابلے میں زبردست مؤثر ہوتی۔ ہمارے منہ میں گٹکا ہو، ہمارے منہ میں پان ہو، جی، اور ہم اسی حالت میں لوگوں کی تشکیل کر رہے ہوں، یہ تشکیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی حالت میں کسی عمل پہ لوگوں کو ابھار رہے ہوں تو سامنے والا کہے گا تم بہت اچھی کر رہے ہو، لیکن یہ اچھائی تمہارے اندر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اور کئی مرتبہ وہ سوچے گا ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو اس پہ تو میں عمل کروں گا، لیکن تمہارے کہنے سے کبھی نہیں کروں گا میں جب کروں گا، جب چاہے کروں گا، لیکن تمہارے کہنے سے فی الفور تو میں عمل نہیں کروں گا۔ کئی مرتبہ بمبئی کا واقعہ کوئی سنا رہے تھے، کام سے جڑے ہوئے آدمی تھے، کہا ریلوے محکمے کے اندر کوئی افسر تھے، وہ ریلوے لائن کے کنارے ان کا کوارٹر تھا، اس میں رہ رہے تھے۔ اب 2 آدمی فجر کی نماز کے بعد مشورہ کر کے ان کے پاس چلے، اور اس شخص نے دیکھا، کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ریلوے لائن کو کراس کر کے الیگل طور پر آ رہے، اور وہاں تو لوکل ٹرینیں تھوڑی دیر کے بعد چلتی رہتی ہیں، بجائے فلائی اوور پار کرنے سے کہ اس زیرے سے آنے کے جس سے آنا چاہیے لیگلی طور پر، الیگل طور پر آنے۔ دروازے پہ دستک دی، آئے، کہا کیسے آئے؟ کہا دین کی دعوت دینا آئے۔ کہا دیکھو اگر تم دین کی دعوت دینے آئے ہو تو اللہ کا شکر ہے میں تم سے بہتر ہوں، ہاں چائے پینی ہو، کوئی اور بات کرنی ہو تو اس کے لیے آ جاؤ، یہی بات کرنی ہو تو میں تم سے بہتر دین پر عمل کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی دیکھا تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آئے ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا جی تو کیا صورت بنتی؟ کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے، دیکھنے والے ہماری زندگی کے اندر عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم قولی باتیں لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، ہم صرف قولی باتیں لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، عملی نمونے سے ہماری زندگی خالی۔ اس لیے دوستو کوشش اس بات کی کریں، جس کو پڑھیں، جس کو سمجھیں، اور جس کو سمجھ چکے بس اس پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیں۔ وہ اس کے لیے کوئی الگ سے عمر ملے گی، اس کے لیے الگ سے کوئی اللہ چانس دیں گے کہ یہ علم نالج کا ہے، یہ عمر جو ہے آپ کے نالج حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی ہے، معلومات حاصل کرنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، مطالعے کی ہے، اور عمل کے لیے ہم الگ سے زندگی تمہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، بس جہاں پڑھ لیا، جہاں سمجھ لیا، جہاں سن لیا، اب اگلا مرحلہ فوراً اس کو عمل میں لانے کا ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، محبوب کی سیرت کو محبتوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں،
اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے جو انقلاب برپا کیا، پیارے اللہ ہماری زندگی کی اس کام کے لیے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ عاجز اس معصوم بچے کو مبارکباد پیش کرتا ہے، بیٹا کھڑے ہو جاؤ ذرا، جس نے اپنا آخری سبق منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اپنا آخری سبق آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہی سب کے سب ماشاء اللہ کہیں، اس لیے کہ معصوم بچہ ہے، ہم نے دیکھا ہے اکثر دیکھ کر خوشی سے دیکھ تو لیتے لیکن وہ پھر نظر کھا جاتی۔ اس لیے جب بھی کسی بہتر چیز کو، اچھی چیز کو دیکھو، نعمت کو دیکھو، فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اس بچے کے سینے میں محفوظ فرمایا، 30 پارے قرآن پاک کے اس کے سینے میں محفوظ فرمائے۔ اس لیے اس کی عمر کے جو بچے ہیں اور جو ان کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہے ہیں، یہ عاجز ان کو بھی درخواست کرتا ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے آج اس بچے کے سینے کو منور فرمایا، آپ بھی کوشش کریں، جلدی کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کامیابی قدم چومے گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج سے اس بچے کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہو گئی کہ اس کے سینے میں جھانک کر دیکھو تو اس میں بھی قرآن پاک، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جھانک کے دیکھو تو اس میں بھی قرآن پاک۔ یہ کوئی معمولی مشابہت نہیں ہے۔ نیز اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچہ کھڑا ہوا نظر آئے گا اسی لائن میں پہلے نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ محبوب بھی تو حافظ قرآن تھے۔ یہ کتنی بڑی مشابہت ہے۔ گو کہ اس بچے کی اگر تلاشی لی جائے تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، لیکن چند ہی دنوں کی بات ہے جی یہ بچہ آج حافظ قرآن بنا، کل قاری قرآن بنے گا، پھر عالم دین بنے گا، جی دنیا کی نعمتوں کے دسترخوان بھرے ہوئے انتظار کر رہے۔ جہاں بیٹھے گا وہ جگہ نشانی بن جائے گی، شاعر اللہ بن جائے گی۔ جس چارپائی پہ سوئے گا وہ نشانی بن جائے گی، جس کمرے میں آرام کرے گا وہ کمرہ نشانی بن جائے گا، جس گاڑی میں بیٹھے گا وہ گاڑی علامت برکت بن جائے گی۔ جی حضرت اس سیٹ پر یہاں بیٹھے تھے، یہ گاڑی، اس گاڑی کی یہ قیمت لگی لیکن ہمیں بیچنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اس میں بیٹھے تھے۔ تو جب بچے کامیاب ہوتے ہیں اور نمونہ بنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کی شخصیات میں ایسی برکتیں رکھ دیتے ہیں کہ وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بچے محنت سے پڑھیں، آگے بڑھیں، اخلاص کے ساتھ محنت کریں، محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ابتدائی دن تھوڑی سی مشکلی کے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ کون سا کام دنیا میں ایسا ہے جس میں مشکلی نہیں ہوتی؟ لیکن مشکل ہمیشہ مشکل رہے ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے پر، محنت کرنے پر اور اسباب اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر برکت عطا فرمائیں، والدین کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور امت میں جتنے بچے اس طرح کے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ بیان سے پہلے بہت سارے لوگ انہوں نے درخواست کی کہ ہم توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں صاف ستھری، تو آج اس توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ دیکھو دوستو، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب نہا دھو کر آئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا عقل مند ہے جو باہر میدان میں جا کر ابھی کپڑوں کو میلا کر لے گا کہ جمعہ کی نماز تو ہو گئی؟ جی، کوئی جان بوجھ کے میلا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، نہ آج کرے گا نہ کل کرے گا۔ لیکن یہ کل پرسوں تک میلے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو بندہ میلے کپڑے کیا نہیں کرتا، میلے کپڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہو جایا کرتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے۔ اور آج تک ہم میلے کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے۔ کپڑوں کا کام ہے میلا ہونا، اور پہننے والے کا کام ہے ان کو صاف ستھرا کرنا۔ آج تک ہم نہیں تھکے۔ ٹھیک اسی طرح مومن بندہ جان بوجھ کر گناہ کیا نہیں کرتا، نفس و شیطان گناہ کرا دیا کرتا ہے، اور جب گناہ کرا دیا کرتا ہے، گناہ ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ اور توبہ کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جیسے سیل فون کے اندر ہم میسج بہت سارے جمع کر لیتے ہیں، لوگوں کے آ جاتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر کسی موقع پہ دیکھتے ہیں کہ میموری فل ہوتی جا رہی ہے، میسج بہت پڑے ہیں، تو سلیکٹ آل کر کے ریموو کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، فون بھی بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، میموری فارغ ہو جاتی ہے اور اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی میسج آیا ہی نہیں تھا۔ تو جب ہمارے فون کے میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی میسج آیا ہی نہیں تھا۔ جی، دوسرا بندہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس میں تو کوئی میسج آیا ہی نہیں۔ جب کسی کو سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، تو وہ میموری چیک کرتا ہے تو اس میں کوئی میسج ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو شاید کسی نے استعمال کیا ہی نہیں ہے، مجھے بہت ہی اچھا فریش پیس مل گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہوں پہ توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقتاً فوقتاً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں گے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی روزانہ پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی زبان پر جاری ہو وہ استغفار پڑھیں۔ کوئی بھی ہلکا پھلکا درود شریف اس کا معمول بنائیں۔ تو ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح میں اور ایک شام میں، اسی طرح تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح میں، ایک شام میں، نیز پاؤ پارا کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں، اور جو حقوق ہمارے ذمے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، ہمارے ذمے باقی ہیں، اس کی ترتیب بنا کر مسائل پوچھ کر ایک ایک کو کلیئر کرتے چلیں۔ دیکھا یہ گیا ہے جب بندہ سچے دل سے اپنے حقوق کو ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جس نے قرض لے رکھا ہے، سچی نیت ہے دینے کی، اللہ پاک اسباب و وسائل مہیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرض سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پکی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے جو اس کی ترتیب ہے اس کو اپنائیں تو اللہ پاک آسان فرما دیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں،
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ میرے پیارے رب، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا کہ اللہ اب تو 50-52 سال کی عمر ہونے آئی۔ رب کریم، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، پتہ بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی عمر جو آپ کا دیا ہوا عطیہ تھا وہ ایسے گزر جائے گی۔ اے میرے پیارے رب، اب تو آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو چلے۔ اے میرے پیارے رب، آپ کے پاس پہنچنے کا وقت قریب آتے جا رہا ہے، اور اے اللہ، جو کچھ آپ نے ہمارے ذمے کام لگائے تھے وہ کام نہ ہو سکے، وہ کام ہم نہ کر سکے۔ اللہ، کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ، اگر موت کا فرشتہ آ گیا، اللہ، عبادات بکھری پڑی ہیں، معاملات بالکل چوپٹ ہیں، جس کا لیا ہے دینے کا تصور نہیں، جس کا کھایا ہے کھلانے کا خیال نہیں۔ میرے پیارے اللہ، بے ادبیاں ہو چکی ہیں، حق تلفیاں ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، پیچھے کباڑا ہو چکا ہے۔ یا اللہ، اعمال کا، زندگی کا کباڑا ہو چکا ہے۔ یا اللہ، کب اس کو درست کریں گے؟
کہ اللہ کب وقت ملے گا؟ میرے پیارے رب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیجیے، یا اللہ جس طرح سے آپ نے ہمارے کالے والوں کو سفیدی سے بدل دیا، یا اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، اللہ جی دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، اللہ جی دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ ہم نے مانا کہ حساب کتاب برحق ہے، آپ قیامت کے دن حساب کتاب لیں گے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اتنے سوال نہ کر لیں کوئی بندہ قدم ہلا نہیں سکتا۔ اے میرے پیارے رب ہم نے مانا کہ حساب کتاب برحق ہے، آپ حساب کتاب لیں گے۔ اے اللہ دنیا کا ایک باپ اپنے بچے کو 2000 کا نوٹ دے کر بازار بھیجتا ہے اور کچھ چیزیں ضرورت کی منگواتا ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ضرورت کی مہمان کے اکرام کی منگواتا ہے، جب بچہ لے کر آتا ہے تو باپ حساب لیتا ہے، پوچھتا ہے کیا کیا چیزیں کتنے کی آئیں اور بقیہ پیسے کہاں ہیں؟ اللہ جی وہ حساب اس لیے لیتا ہے اس کو بقیہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ ہمارا حساب کتاب کیوں لیں گے؟ اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ جی بس آپ یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ یوں ہی معاف کر دیجیے، آپ یوں ہی معاف کر دیجیے۔ اللہ جی اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے ہم تو چائے کی ایک پیالی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے رب معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے اس پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ معصوم بچے نے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر اپنے حفظ کا اختتام کیا۔ میرے پیارے اللہ اس مناسبت سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جی آپ سے جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحت پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو نعمت مجھ سے مانگ رہا ہے یہ نعمت اس کی شائع نشان ہے بھی کہ نہیں، یہی نعمت دوں یا اس کے بدلے کوئی اور دوسری نعمت دوں، بدل کر کوئی نعمت دوں، یا ابھی دوں یا بعد میں دوں، یا اس کو موقوف کروں اور آخرت میں اس کا کوئی بدل دوں۔ میرے پیارے اللہ آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، جب بندہ کوئی آپ سے مانگتا ہے آپ اس کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ جو چیز ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اس وقت مانگنے جا رہے ہیں یا اللہ وہ ضرورت ایسی ہے اس پر آپ مصلحت پر غور نہیں فرمائیں گے بلکہ دے ہی دیں گے، اور پیارے اللہ دے ہی دیجیے۔ اور وہ نعمت اور وہ ضرورت یہ ہے اللہ ہم سب کی مشترکہ ہے بلکہ پوری امت کی مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، ولایت کے نور عطا فرما دیجیے، دل کا سرور عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاہد اسلامیہ جہاں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کا معاون بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک کے حافظ ہو رہے ہیں، عالم ہو رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ بہت سارے بچوں کے لیے قرآن پاک یاد کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، بہت سے بچوں کے لیے کتاب یاد کرنا، سبق کو مستحضر رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اللہ آسان فرما دیجیے۔ اللہ جی فہم دے دیجیے، قوت حافظہ میں برکت عطا فرما دیجیے، یاد کرنا آسان فرما دیجیے، یاد رکھنا آسان فرما دیجیے، اور یاد کیے ہوئے پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، اور اس کی اشاعت کرنا آسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ بہت سارے مدارس کے اندر حفظ کی تکمیل کے جلسے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اختتام کی محفلیں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، 15 20 بچے ایک ایک نشست کے اندر قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ انہی بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوتا ہے، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، سب کی خوشی منانے والے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، مجمع کے اندر کسی نہ کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے کو گودوں میں اٹھاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ گود میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ پیارے اللہ لیکن وہ یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کی ماں نہیں ہوتی، وہ خوشی کے اس دن بھی صدمہ سہ رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کے اس دن بھی غم کھا رہا ہوتا ہے، وہ خوشی کے اس دن بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، میری خوشی کو دیکھ لیتے، کاش میری اماں ہوتی، میں مجمع سے اٹھ کے فوراً تنہائی میں جاتا، جس گھر میں ماں میری بیٹھی بھی ہوتی میں اس ماں کی گود میں سر رکھ کر روتا، ماں میرے سر پہ ہاتھ پھراتی، میری خوشی تو والا ہو جاتی۔
میرے پیارے اللہ ان یتیم بچوں کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ ان مدارس عربیہ کے اندر کتنے یتیم بچے پڑھتے ہیں، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ان یتیم بچوں کی یتیمی کا واسطہ، کئی مرتبہ یتیم بچہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ الگ تھلگ مدرسے کے گیٹ پر عصر کے بعد بیٹھا ہوتا ہے، اچانک کوئی گاڑی آتی ہے، کار آتی ہے، اور کار میں سے ایک شخص اتر کر ڈکی کھول کے ایک بیگ نکال کے اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا ایک بچہ میرا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، مجھے ایمرجنسی میں کہیں آگے جانا ہے، آپ اس کو جانتے ہو کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یہ ہے، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ہاں جی جی انکل میں جانتا ہوں، وہ میرا ساتھی ہے، میری کلاس میں پڑھتا ہے۔ کہا بیٹا اس کو ذرا بلا دو، مجھے اس کو یہ سامان دے کے فوراً جانا ہے۔ وہ بچہ جاتا ہے، اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے، گود میں اٹھا لیتا ہے اور وہ بیگ بچے کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 4-5 جوڑی کپڑے دھو کر اپنے ہاتھوں سے پریس کر کر بھیجے ہیں، اور بیٹا آج کا گرم کھانا بھی ٹفن کے اندر رکھا ہوا اسی بیگ کے اندر موجود ہے، اور 1 مہینے کے ناشتے کا سامان بھی موجود ہے، اور لو یہ 2000 روپئے جب کبھی ختم ہو جائیں تو استاد کے فون سے اطلاع کر دینا، میں لے کر پھر سے آ جاؤں گا۔ یہ منظر یتیم بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دل ہی دل کے اندر وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، کاش میری امی ہوتی، وہ بھی میرے لیے بیگ بھیجتی، وہ بھی میرے لیے کھانا بھیجتی، میرا باپ آتا وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتا، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ جب بچے سے رہا نہیں جاتا اور آنسو بہہ پڑتے ہیں، وہ وضو خانے میں چلا جاتا ہے اور ہیرے جواہرات سے قیمتی آنسوؤں کے موتی وہ نالی کے پانی میں بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، بہتے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ یہ حافظ قرآن ہونے والے بچے میرے پیارے اللہ، کئی مرتبہ ان کو شیطان بہکاتا ہے، چلو بھاگ چلو، چلو یہاں سے نکل چلو، کسی ہوٹل میں جا کر برتن دھوئیں گے، وہاں کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی ملے گا اور موج مستی کرنے کے لیے پیسے بھی ملیں گے، راتوں کو فلمیں دیکھیں گے۔ یا اللہ نفس و شیطان ان حافظوں کو نہ جانے کن کن راہوں سے لوٹتا اور بہکاتا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ یہ بچے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں، آنسو بہا کر رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آنسو بہاتے اور بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے رب ان معصوم بچوں کے اس مجاہدے کو قبول فرما لیجئے اور آسان کر دیجئے، حافظوں کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیجئے، عالموں کے لیے عالم بننا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنا دیجئے، قاری قرآن کے ساتھ عاشق قرآن بنا دیجئے میرے پیارے اللہ، اور عاشق قرآن کے ساتھ عامل قرآن بنا دیجئے میرے پیارے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما یا اللہ۔ اس مجمع کے اندر نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے مقروض ہیں، کتنے بے گھر، کتنے بے در ہیں اور کتنے بے چین ہیں یا اللہ۔ سب کو سکون و سہارا عطا فرما یا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بھی اپنے ذاتی آشیانے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی گھونسلے ہوتے ہیں، وہ کرائے کے گھونسلوں میں نہیں رہتے۔ اللہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ سب کو اپنا ذاتی کشادہ گھر عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنے مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ مسجد کی جماعت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کئی مرتبہ راستے میں قرض خواہ مل جاتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں یا اللہ۔ مسجد کے اندر جماعت کی نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں یا اللہ۔ غیبی خزانوں سے یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ۔ بہت سو کے جوان بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، نکمے نکل گئے، ماں باپ کے نافرمان نکل گئے، اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ کتنے ماضی قریب میں دوست احباب، کتنے والدین بچوں کے انتقال کر چکے یا اللہ، سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللہ جی۔ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔